من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد اللہ به خیرا قذف فی قلبه محبت الحسین ومحبت زیارت الحسین صلوات دیجیے بر محمد والے عزاداران مظلوم کربلا سمسے کی دوسری مجلس سرکار دو عالم کے اس قول کی روشنی میں کہ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو جگہ دیتا ہے اور اس کے دل میں زیارت حسین کی تمنا پیدا ہو۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا علیحدہ ہی کمال ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عظیم معجزہ ہے۔ ابھی اربعین امام حسین علیہ السلام پر کربلا کے اندر ریکارڈ توڑ پبلک پہنچی۔ کربلا خود معجزہ ہے اور ذرا سا ہمیں سمجھنے کی یہ کوشش کرنا ہے کہ کربلا کی جتنی آبادی ہے، جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو کربلا کی آبادی 20-22 لاکھ سے زیادہ نہیں، اور اگر پورے عراق کی آبادی کو دیکھا جائے تو 6 کروڑ یا اس سے تھوڑا بہت زیادہ ہوگی۔ یہ پورے عراق کی آبادی کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں کثرت سے کوئی پبلک جو ہے اس جگہ پر آ جائے، مثلا یہ ہمارا شہر صورت ہے، اس میں 10 لاکھ آدمی کہیں سے ایکسٹرا کسی دن آ جائیں، تو تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ان آدمیوں کے آنے کی وجہ سے جو روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں ان کے بھاؤ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ سوچتا ہے انسان کہ بھائی جتنی کل آبادی ہے اس آبادی کا آدھا حصہ ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے، لہذا نہ معلوم کس چیز کی قلت پڑ جائے، لہذا کچھ لوگ اسٹور کرنے کے لیے، کچھ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس طرف چلے جاتے ہیں، اور جو منافع خور ہوتے ہیں وہ منافع حاصل کرنے کے لیے قیمتوں کو اوپر لے آتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم جتنی پورے عراق کی آبادی ہے اس سے کئی کروڑ زیادہ اربعین کے موقع پر کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ چیزوں کا بھاؤ بڑھنا تو دور کی بات، کوئی چیز کی قیمت معلوم نہیں کرتا۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ اور ایک جملہ تو میں اکثر کہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، کربلا کا اعجاز ہی یہ ہے، زائر حسین کی عظمت ہی یہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوریاں کرتے ہیں، عیاریاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ نہیں چلتا تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے لوگوں کے قدموں میں لوٹ جاتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم یہ زائر حسین ہے کہ جب کربلا
کربلا کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کسی کے پیروں میں نہیں پڑتا، کھلانے والے اس کے پیر پکڑ کر اس کو اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ یہاں جو ہے آپ دیکھیے تو صحیح، نجف اشرف سے لے کر کربلا محلہ تک آپ کو زائرین کی خدمت کرتے ہوئے کیسے کیسے لوگ ملیں گے، لوگ رو رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، آپ نے ایک سے ایک عظیم جو ہے وہاں موقف دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے کسی ایسے بچے کو بھی دیکھا ہوگا کہ صرف پانی کا گلاس لیے ہوئے کھڑا ہے، ایک بزرگ ہے جو صرف ایک کوزے کے اندر پانی لیے ہوئے ہے لیکن حسین کے زائروں کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ زائر حسین کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ جب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، آج دنیا جو حسین کے عزاداروں کے خلاف ہو رہی ہے، یہ صرف اس لیے کہ ساری دنیا حسین کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ اپنے بغض کو نکال رہے ہیں۔ ابھی دیکھا کہ وہ جلوس پر فائرنگ کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم جو کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے اوپر قربان ہو جاتے، یہ ولولہ، یہ جوش، یہ جذبہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ گولیاں چل رہی ہیں، عزادار پیچھے نہیں ہٹ رہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے نبر محمد والے محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا اعجاز ہے۔ کربلا کے سلسلے میں کہوں، اگر جس شہر کی آبادی 20-22 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اس میں یہ 7 کروڑ 8 کروڑ پبلک آ کیسے جاتی ہے؟ عزیزو، کربلا پھیلتی ہے، کربلا پھیلتی ہے جیسے آغوش مادر۔ کربلا ایک ماں کی طرح سے ہے، ایک ماں کی گود کی طرح سے ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ امام حسین، اچھا یہ تو سامنے کی باتیں ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں سے سنا کہ بھئی اس سال 2 کروڑ پہنچے تھے، اس سال 5 کروڑ پہنچے، اس سال 6 کروڑ پہنچے، 8 کروڑ تک کی۔ اچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں، اگر میری بات غلط لگے تو میری بات کو، اکثر ذائقین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کتنے پہنچے، 1 لاکھ پہنچے، 2 لاکھ پہنچے، 4 لاکھ پہنچے، 6 لاکھ پہنچے۔ یہ تو حسین نے بلایا نہیں ہے جب اتنے پہنچ جاتے ہیں۔ میں ذرا سا اس سے اختلاف رکھتا ہوں، حسین نے تو عاشور کے دن حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگا کر یہ کہہ دیا کہ میرے پاس آؤ، اور یہ جو ہم کہتے ہوئے جاتے ہیں لبیک، یہ کسی بلانے کا جواب ہے۔ جس طرح سے ہم خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لبیک کہتے ہوئے، وہ ابراہیم کی آواز تھی جس پہ لبیک کہتے ہوئے کعبے کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ عصر عاشور حسین کی آواز تھی کہ جس پہ لبیک کہتے ہوئے کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو وہ امام حسین علیہ السلام کی منزلت، جس نے اپنا، دنیا جو ہے وہ اعتراضات پہ اعتراضات کرتی ہے اور کہیں پر جو ہے وہ یہ لا کر یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی یا 2 حکمرانوں کی جنگ تھی اور یہ خلافت۔ آپ ذرا سا سوچئے تو صحیح کہ اگر ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے، ہم کہتے ہیں زیارت میں کھڑے کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ 5 نبیوں کے نام مسلسل ہیں۔ یہ وراثت کا نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بہت سے ذرا سے جلد بازی میں کہتے تھے اے صفت آدم کے وارث۔ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں اترنے کے جیسی نہیں ہے۔ صفت آدم کی ایک صفت، کل آدم نہیں، آدم کی صفت آپ دیکھیے تو صحیح۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، وہ فراق حوا تھا۔ خدا کی قسم، حوا کے فراق میں آدم نہیں روتے تھے۔ آدم اگر کسی کو روتے تھے تو وہ کربلا کا حسین تھا، جس کے لیے، حسین کے لیے آدم علیہ السلام نے گریہ کیا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام ہے کہ جو گریہ کر رہے ہیں۔ نوح کا مطلب، نوح لفظ نکلا ہے نوحے سے۔ نوحہ پڑھنا انبیاء کی سنت ہے،
نوحہ پڑھنا انبیاء کی سنت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نوحہ پڑھتے کب پڑھتے ہیں؟ جب لوگ پتھر مارتے ہیں, ڈھیلے مارتے ہیں, یہاں تک کہ آپ پتھروں کے اندر چھپ جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی مٹی کے اندر یہ لوگ سوچتے تھے کہ اب مٹی کے نیچے آ گئے, اب یہ مر گئے. کچھ لوگوں کا آج بھی یہی خیال ہے کہ وہ مٹی کے نیچے ہیں, مر گئے. مرے نہیں ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں, وہ ایسے زندہ ہے کہ قیامت سے لے کر پہلے دن سے لے کر قیامت تک ساری کائنات تو مر سکتی ہے, لیکن یہ کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہیں گے. ان کی زندگی کی دلیل تو ہم روزانہ اذان میں دیتے ہیں, اقامت میں دیتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اگر ہمارا پہلا محمد اگر پردہ کر گیا ہے تو کوئی پردے کے اندر دوسرا محمد ہے کہ جس کے لیے گواہی دے رہے ہیں. ایک صلوات دیجیے عظمت آل محمد علیہ السلام پر. تو اگر ہم کسی صفت کا تذکرہ کریں کہ آدم کی صفت یہ تھی کہ وہ علم میں بہتر تھے, یا حضرت نوح علیہ السلام کے نوح کی صفت لے لیں, نہیں میرے دوستوں اور عزیزوں. اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے اندر میں واضح کروں. مثلا ایک شخص ہے جو انتقال کرنے سے پہلے اپنا ایک بل بناتا ہے, ایک وصیت نامہ لکھتا ہے, اور وہ ایسا کسان ہے کہ جس کے 500 ایکڑ کی کھیتی ہے, وہ ایسا کاروباری ہے کہ اس کے پاس 2-3 فیکٹریاں ہیں, ایک ایسا کاروباری ہے جس کے پاس بہترین کتب خانہ ہے. لیکن جیسے اس نے وصیت میں لکھا کہ میرے فلاں بیٹے کے لیے جو ہے, یا فرض کیجئے گا کہ ایک ہی بیٹا ہے, کہ میں اس کو اپنا کتب خانہ دے کر جا رہا ہوں. کتب خانہ مل گیا, زمین سے ہٹ گیا, فیکٹری نہیں ملے گی, اس لیے کہ بل میں لکھ دیا, وصیت میں لکھ دیا. لیکن اس نے لکھا کہ میری تمام تر ملکیت کا وارث میرا بیٹا ہے, تو کتب خانہ بھی اسی کو ملے گا, زمین بھی اسی کو ملے گی, یہ فیکٹریز جو ہے وہ بھی اسی کو ملے گی. ہم کہتے ہیں السلام علیک یا وارثا آدم صفوت اللہ, جو آدم کے جتنے صفات تھے ان سب کا وارث حسین ہے. جو آدم اور نوح کے جتنے صفات تھے ان سب کا وارث حسین ہے. اور وارث جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو کہ مثلا ورثے میں باپ نے جو ہے وہ کروڑوں روپے چھوڑے, کروڑوں کی جائیداد چھوڑی, لیکن ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جو چند دن ہی میں جو ہے وہ ساری کی ساری وراثت کو ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, خرچ کر دیتا ہے. لیکن ایک وہ وارث ہوتا ہے جو وراثت کو آگے بڑھاتا تھا. باپ نے 100 بیگھہ چھوڑی تھی, 500 بیگھہ کر دی, ایک فیکٹری چھوڑی تھی, 5 فیکٹریاں کر دی, اتنا کاروبار چھوڑا تھا, اتنا کیش چھوڑا تھا, اس سے 10 گنا کر دیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک وراثت انبیاء کی ہے جو حسین تک پہنچی ہے, ایک وراثت شیطان کی جو ہے وہ یزید تک پہنچی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس نے اپنی وراثت کو آگے بڑھایا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ وراثت جو نمرود, شداد, حامان سے ہوتے ہوئے یزید تک پہنچی تھی. ارے ہم کیا کہیں جس کا بیٹا اس تخت پر پیر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, وراثت ختم ہو گئی. اور وہ وراثت جو آدم سے چل کر حضرت حسین علیہ السلام تک آئی تھی اور الحمدللہ حضرت قائم تک جائے گی. ہمیں اس وراثت کو دیکھنا ہے کہ اس وراثت میں کیسے 4 چاند لگے, اس وراثت کو حسین نے کیسے بڑھایا. ایک صلوات بھیجیے ور محمد و آل محمد. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, امام حسین علیہ السلام کی منزلت ہی ایسی ہے, اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایسے رحم و کرم کیے, اور وہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ حکومت کی بات تھی اور حکومت کی اور 2 شہزادوں کی بات, یہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیے گا. جس تخت پر یزید کا اپنا بیٹا نہیں بیٹھ رہا, اس تخت کے لیے فاطمہ زہرا کا لال اس تخت کے لیے کبھی جنگ نہیں کرے گا. حسین تو جب مدینے سے نکلے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اب ہمیں یہ دیکھنا کہ حسین علیہ السلام نے اصلاح کیا کی. ہم نے جب عاشور کے دن دیکھا تو وہ لوگ, ابھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ اصلاح یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے ٹائم پر, اصلاح یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیے. ارے سارے نماز بھی پڑھتے ہیں, سارے روزہ بھی رکھتے ہیں. ہم نے تو ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, قتل حسین میں جلدی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے. قتل حسین بھی کر رہے ہیں, تکبیر کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, کیا ان کی نماز قبول ہوگی کہ جو اصل نماز کو
وارث نماز کو یا مکمل نماز کو قتل کرنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک عزادار ہی کی کیفیت ہے کہ وہ اپنے دل میں ولائے حسین رکھ کے جب بھی سجدہ کرتا ہے یہ سجدہ اس کا معراج کی منزلوں تک پہنچتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ ولا کا حق ادا کر کے پڑھ رہا ہے, حسین کی محبت دل میں لے کے پڑھ رہا ہے, آل محمد کا بغض لے کر نہیں پڑھ رہا. جو بغض لے کر پڑھتے ہیں ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے, ان کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کا حج نہیں ہے, صرف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا کر آ گئے. اور حدیث میں ملتا ہے کہ وہ حجر اسود جو خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے, جب کوئی بندہ اس کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اتنی کیپیسٹی اور اتنی اہمیت کا حامل ہے, اس کے اندر اللہ نے اتنی پاور کو رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ آل محمد کا چاہنے والا اس کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے. حجر اسود کو اللہ نے یہ قوت دی ہے, لیکن اگر کوئی آل محمد کا دشمن حجر اسود کے پاس سے گزرتا ہے تو جو کچھ بچا کچا بھی ہوتا ہے اس کو بھی جذب کر لیتا ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ یہ حاجی کو پاجی کیوں کہا جاتا ہے. اگر بغض علی لے کر علی کے زچا خانے کا طواف کرو گے تو ایمان کی جو رمق ہوگی وہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی تمہارے اندر سے سلب کر لیا جائے گا. ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ السلام. سمجھے, خانہ کعبہ تمہارے قبضے میں ہے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو یہ خانہ کعبہ وہ ہے کہ اس کی شہرت ایک انسان سے ہضم نہ ہوئی, اس لیے کہ اس نے اپنے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا گرجا بنایا تھا, بہت بڑا اپنا عبادت خانہ بنایا تھا, عیسائی تھا اور اس کا نام جو ہے ابرہہ تھا. اور اس سے خانہ, یہ اصل میں انسان کی کبھی کبھی ایسی وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. سمجھے, فرض کیجئے گا کہ میں نوحہ پڑھنے والا ہوں, ایک جو ہے ماشاءاللہ روز نوحہ پڑھتا ہے, تو جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرا نوحہ جو ہے نہیں چلا تو اب مجھے اچھے پڑھنے والے سے بغض ہوگا. ایک اچھی مجلس پڑھنے والا ہے اور میں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں, اگر اس کے جیسی نہیں پڑھ پایا تو مجھے جو ہے وہ خود بخود جو ہے اس سے جلن ہوگا. عزیزان گرامی, آل محمد کی بارگاہ میں آ کر بغض و حسد نہ کرو. اگر تمہیں اچھا بننا ہے ان کی دہڑی پہ آ جاؤ, ان کی دہڑی پہ آنے کے بعد سجدہ ریل ہو جاؤ تو تمہارے علم میں بھی اضافہ ہوگا, تمہاری زبان بھی کھل جائے گی. ارے ہم نے یہ دیکھا کہ عباس قمی, شیخ عباس قمی, آپ دیکھیے منتہی الاعمال ان کی کتاب ہے, جو ہے مفاتیح الجنان جو ہے وہ ان کی کتاب ہے, منازل آخرہ وہ ان کی کتاب ہے. ایک مرتبہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں پہنچے, جب حرم میں پہنچے تو انہوں نے عباس علیہ السلام کی ڈہڑی پر سجدہ کیا. جو شاگرد تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ جیسا اتنا جید عالم جو ہے وہ یہاں پر آ کر سجدہ کرے, لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ خبردار تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں نے عباس کی ڈہڑی کو سجدہ کیا ہے. ارے میں تو اس جگہ کو سجدہ کر رہا ہوں جہاں عباس کے زائر اپنے پیروں کو رکھتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. زائر حسین کا مقام سمجھ میں آیا, زائر حسین کی منزلت سمجھ میں آئی کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کا کیا مقام ہے, امام حسین علیہ السلام کے زائر کی کیا منزلت ہے. میرے دوستو اور عزیزو, یہ زیارت حسین جو ہے ایک ایسا امر توفیقی ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا. قذف فی قلبہ محبت الحسین, جس کے دل میں اللہ حسین کی محبت کو جگا دیتا ہے بس وہی تو زیارت کے لیے جاتا ہے. ورنہ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اصل میں کہتے کیا ہیں, الخیر والشر من اللہ تعالی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے, ہم تو شر کے قائل ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے صدور شر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی طرف سے جو چیز ہوگی وہ خیر ہوگی. لیکن کیا کیا جائے کہ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد اس خیر سے بھی محروم ہو گئے. آج دنیا میں حسین حسین پکارنے والے بہت مل جائیں گے, علی علی کا نعرہ لگانے والے بہت مل جائیں گے, لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ علی کو ماننے کا حق
اسی کو ہے کہ جو علی کو بلا فصل علی مان رہا ہے، علی کو بلا فصل مان رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہو گیا کہ ایک ایسے انسان کو کہ جس کا نام لینے سے زبان نجس ہو جائے، اور ایک وہ انسان کہ جو کلے انسان ہے، وہ انسان جو کلے ایمان ہے، وہ انسان جو اسلام کی جان ہے، وہ انسان جو رسول کی شان ہے، وہ انسان جو تمام نبیوں سے افضل ہے، بھلا میں اس کو اس کے برابر کیسے لے آؤں؟ میرا مولا یہی تو کہتا ہے کہ لوگوں نے میرا ساتھ ایک یہ بھی ناانصافی کی کہ میرے ساتھ کچھ ایسے ناموں کو ملا دیا گیا۔ یہ نہیں کہنا کہ علی وہ فلاں سے افضل ہے، فلاں سے افضل ہے، ارے فلاں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ علی کو اگر ملانا ہے تو یہ کہیے کہ آدم سے بہتر ہے، نوح سے بہتر ہے، ابراہیم و اسماعیل سے بہتر ہے، اور محمد مصطفیٰ کے برابر ہے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد و آل محمد۔ زائر کا کیا مقام ہے؟ عزیزان گرامی، جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ شرائط ہیں۔ زیارت پر آپ یوں ہی نہ چلے جائیے، جب زیارت پر جائیے تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے اگر زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اس انتظار میں نہ رہیے کہ ہم فریش ہو کر جائیں گے، اچھے بھلے کپڑے پہن کر جائیں گے، خوشبو لگا کر جائیں گے۔ ماحول اور موقع کوئی بھی ہو، زیارت کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسی پرانے اور میلے کچیلے لباس میں حسین کی بارگاہ میں جائیے۔ اگر تمہارے کپڑوں پر دھول ہوگی، حسین کو وہ دھول بہت پسند ہے۔ ہم حرم میں پہنچے، اب وہاں کے آداب ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ہمیں اجازت لینا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر، پروردگار عالم ہم تیری اجازت چاہتے ہیں۔ اے وہ ملائکہ جو اس مشہد کے اندر، مشہد اس شہید کی جگہ کو کہا جاتا ہے، صرف مشہد 8ویں امام ہی سے منسوب نہیں ہے، جس بھی روزے میں جائیں گے ہم اس مشہد میں جو ملائکہ مقیم ہیں ان سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ سے سید کونین سے اجازت چاہتے ہیں، رسول اللہ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جب ہم اس طرح سے جملے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے ہے کہ آپ اندر جائیے گا، امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کے قریب، یا مولا عباس علیہ السلام کی ذریعے کے 8ویں امام، 9ویں امام، 11ویں امام، جہاں پہ بھی جانا ہے آپ کو سب سے پہلے اذن دخول، جانے کی اجازت لینا ہے۔ ایک عالم دین حرم امام حسین علیہ السلام میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دھول میں اٹا ہوا ہے، مسلسل گرد و غبار اس کے پیر سے لے کر جسم کے سارے حصے، سر سے لے کر پیر تک دھول میں اٹا ہوا ہے، کسان بالکل میلا کچیلا، اور وہ حرم میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ نہ وہ حیر میں رکا، نہ وہ رواق میں رکا، نہ دروازے پر رکا، دروازے پہ نہ رکنے کے بعد زری تک پہنچ گیا، اور زری کو ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے پیر کو زری کے اندر ڈالتا ہے، کبھی دوسرے پیر کو ڈالتا ہے۔ ان عالم دین کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ یہ بیچارہ کیسا آدمی ہے کہ جس کو آداب زیارت ہی نہیں معلوم، یہ ایسی آیا اور آنے کے بعد چلا گیا۔ جب وہ زیارت کر کے واپس آیا تو عالم دین نے کبھی کبھی علم کا ہونا نقصان دہ بھی ہوتا ہے، بات ذہن میں آئی؟ جس علم پر انسان کا پورا اختیار نہ ہو وہ انسان کو ذلیل کرا دیتا ہے۔ جیسے ہی ان عالم دین نے اس کو زیارت سے واپس آتا ہوا، وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اچھا یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ میں اس کو کم سے کم سمجھاؤں گا۔ بندہ خدا، یہ امام حسین علیہ السلام کا حرم مقدس ہے، اس میں ایسے ہی نہیں آتے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، تجھے کھڑے ہو کر اجازت لینا چاہیے تھی۔ یہ سوچ رہے ہیں۔ اب وہ زائر آیا، اس کو رکایا، دعا سلام ہوئی، بھائی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایسے ایسے آداب ہیں کہ تجھے یہاں رک کر اجازت لینا چاہیے تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اجازت لینا چاہیے تھی، یہ آنے والا زائر کہتا ہے کہ آقا آپ کی بات سراخوں پر، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت لینا چاہیے تھی، میں کیسے یہاں رکتا جبکہ حسین مجھے بلا رہے تھے کہ جلدی سے آ میرے زائر، تو اتنا طویل سفر طے کر کے آیا ہے، تیرے پیر دکھ گئے ہوں گے، لا اپنے پیروں کو دے، میں پہلے تیرے پیروں کو دباتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ زائر ہے کہ جس کے آنے کا انتظام حسین خود کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے عظمت آل محمد۔ زائر حسین کا عجیب مقام ہے۔ زائر جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ
اچھا صرف ہم ہی زیارت کے لیے نہیں آتے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے مصائب کی منزل پر آ جاؤں. زیارت کے لیے ہم لوگوں ہی کو تمنا نہیں ہے کہ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے ملائکہ جوق در جوق اجازت لے کر حرم حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اچھا یہ آنے کی بات تو ملتی ہے, آپ جس بھی کتاب میں پڑھیے گا کہ بھئی 1000 ملائکہ آئے یا 10 آئے یا 20 آئے یا 20,000 آئے یا 1,00,000 آئے, یہ مسلسل فرشتے اللہ کی بارگاہ سے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی. لیکن اللہ نے فرشتوں کو خلق کاہے کے لیے کیا؟ اللہ کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. عبادت کیا ہے؟ اب جب ہم ملائکہ کی تعریف پڑھتے ہیں, کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی قعود میں ہے, تو یہ جتنے ملائکہ زیارت حسین کے لیے آ رہے ہیں, تو کوئی اگر قیام والا ہوگا تو قیام چھوڑ کر آ رہا ہے, قعود والا ہوگا تو قعود چھوڑ کر آ رہا ہے, رکوع والا ہوگا تو رکوع چھوڑ کر آ رہا ہے, سجود والا ہوگا تو سجود چھوڑ کر زیارت حسین کے لیے آ رہا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ جو فرشتے زیارت حسین کے لیے آ رہے ہیں اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ عبادت عارضی ہے. مستقل عبادت وہ ہے جو حسین کی بارگاہ میں جا کر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی چھوٹ مل گئی ہے کہ نہ پڑھیے, یہ چھوٹ نہیں مل گئی. ارے میرے دوستوں اور عزیزوں, نماز قبول ہی اس کی ہوتی ہے کہ جس کے دل میں حسین ہوتا ہے. نماز اسی کی نماز ہے جس کے دل میں حسین کے بابا کی ولایت کی جگہ ہوتی ہے, ورنہ دنیا ٹکرے تو کتنی مار رہی ہے. عبادت انہی کی عبادت ہے. اچھا یہ ملائکہ جو آتے ہیں قبر امام حسین علیہ السلام پر, یہ واپس نہیں جاتے. پوری تقریر کا محصل ہوگا یہ جملہ. پھر یہ واپس نہیں جاتے تو اللہ ان سے کراتا کیا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے کہ اب تم حسین کی زری کا طواف کرو, حسین کے زائروں کے لیے دعا کرو. یہ جتنی تمہاری عبادتیں ہوں گی, یہ جتنی تمہاری دعائیں ہوں گی, یہ میں حسین کے زائر کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جاؤں گا. اب آپ سمجھے کہ بخشش زائر حسین کی پہلے کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں, جس کے لیے ملائکہ دعا کر رہے ہو, جس کے لیے سرکار دو عالم دعا کر رہے ہو, شہزادی کونین دعا کر رہی ہو, اس سے بڑھ کر مقدر کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ. زیارت ایک ایسا امر توفیقی ہے, لیکن کربلا جو بھی جاتا ہے عزیزوں, ہم یہ مصائب میں کتنا کتنا گریہ کر لیتے ہیں, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کربلا پہنچ جاتے ہیں, ہم سے ایسا گریہ نہیں ہو پاتا کہ جیسا گریہ یہاں کسی کے مصائب کے 2 جملے سن کر. عزیزوں کربلا تو ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر انسان ساری چیزوں کو بھلا کر صرف نام کربلا لے کر کربلا میں پہنچ جائے تو اس کا دل پھٹ جائے گا, سینہ پھٹ جائے گا. یہ تو رسول ہیں کہ اپنے حسین کے زائر کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ حسین کی زیارت کے لیے آیا ہے, حفاظت سے اپنے وطن پہنچ جائے. یہ حسین کی زیارت کا کمال ہے. لیکن عزاداران مظلوم کربلا, اب جب زائر ہی کی بات آئی ہے تو 2 جملے بس اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سید مہدی کلید بردار حرم ہیں, حسین کے حرم کے متولی ہیں, مجلس بھی پڑھتے ہیں, بڑے جید عالم ہیں اپنے زمانے کے. سید مہدی رات کو مصائب پڑھ کر اپنی خوابگاہ میں پہنچے. رات کو خواب میں دیکھا کہ بنت رسول آئی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے سید مہدی تو نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے, اور مصائب جو اس پر سب سے زیادہ گراں گزرے تم نے ان مصائب کا تو ذکر ہی نہیں کیا. سید مہدی کہتے ہیں بی بی میں نے تو حسین کی رخصت پڑھی, آپ کے بیٹے کا میدان میں آنا پڑا. کہ میں اس بیٹے کی بات نہیں کر رہی, میں اپنے اس بیٹے کی بات کر رہی ہوں کہ جس کی مصیبت عظیم یہ تھی, ارے کربلا میں جو بھی شہید ارے ذوالجناح سے گھوڑے سے نیچے آیا ہے اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, امام حسین علیہ السلام کی مصیبتیں, مولا عباس علیہ السلام کی مصیبتیں, اور اس کے بعد اہل حرم پر کیا کیا گزر گئی. لو میں 2 جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. جب قافلہ دربار کوفہ میں پہنچا ہے
تو ایک چاہنے والے نے سید سجاد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے علی ابن الحسین کل تمہارے چچا مسلم اسی دربار میں آئے تھے لیکن آنے کی شان علیحدہ تھی کہ سینہ باہر نکلا ہوا تھا، کسی کو ڈانٹ دیتے تھے کسی کو ڈپٹ دیتے تھے، ابن زیاد کو اس کا چہرہ آئینے کے اندر دکھا دیا، اس کی اوقات یاد دلا دی، لیکن سید سجاد تمہارا سر کیوں جھکا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نحیف سی آواز میں کہتے ہیں بھائی تو نے سچ کہا، کل میرا چچا مسلم آیا تھا لیکن وہ تنہا تھا، لیکن آج میرے ساتھ میری ماں بہنیں میری پھوپھیاں بے مخنو چادر اس دربار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الہی بحق الزہراء ابیہا وبعلہا وبنیہا، معبود ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رمال سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا، معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے معبود ہر ایک عزادار حسین کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما اور بار بار زیارت نصیب فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔